وہاں چلے گئے. جب وہاں چلے گئے تو جناب سلیمان نے اس سے کہا کہ تم آرام سے رہو، اپنے گھر جاؤ، اب تمہیں پریشان کرنے نہیں، اپنے گھر جاؤ اور تم کو پریشان کرنے نہیں، یعنی سکون سے اپنے گھر جاؤ. وہ اتنا حیرت زدہ اور اتنا ڈر گیا تھا جناب سلیمان سے، اگر کہ لوگوں کی ایسی شکل میں نہیں کہ انسان شکل میں کیا اتنا شکل میں، تو اتنا ڈرا رہا کہ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ شخص مجھے یقین ہے یہ مجھ سے پھر میرے پاس آئے گا، مجھ کو ستائے گا، پریشان کرے گا، یہ بھی میرا پیچھا پکڑے گا. تو جناب سلیمان نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہاں رہنا چاہتے ہو، میرے پاس رہو، ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، جب یہاں رہو گے تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو کہنے لگا نہیں، اس سے دلے بے قرار کو قرار ہی نہیں جا رہا تھا کسی صورت سے کیا کیا جائے. تو جناب سلیمان نے پوچھا اچھا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو یہاں سے بہت دور سرزمین ہندوستان کے اوپر پہنچوا دیے. جناب سلیمان کے آپ کے فلسطین میں یہاں بیت المقدس بنا ہوا ہے، اسرائیل میں بیت المقدس ہے، فلسطین ہے بنا ہوا ہے، مگر وہ جو ہے کہہ رہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے اتنی دور پہنچا دیے جہاں تک اس کی رسد ختم ہو جائے. بہت نفع ہے، بہت نفع اتنی دور ہے، کوئی موت میں کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو یہ نہ سوچے کہ جو ہے ہندوستان چلے جائیں گے تو ہمارے لیے جو جائے نہ ہو جائے گی، اور یہاں زلزلہ آ رہا ہے یہاں چلے جائیں گے وہاں جائے نہ ہو جائے گی. اللہ نے جس طرح سے انسانوں کو خلق کیا ہے اسی طرح سے انسانوں کے اوپر بلانے کے بندوبست بھی فراہم کیے. ضرور پہلے محمد تو ہوا کاٹ کے لیے آتی ہو گئی، اور اس کے بعد جناب سلیمان نے دیکھا کہ بادل جا رہے، پانی سے بھرے ہوئے بادل جا رہے. ایک بادل کو حکم دیا وہ کر کے آ گیا. کہاں جا رہے؟ سلام دو اللہ کے نبی تم کو پکڑ کے جا سے تھوڑا زمین پہ پودے بس میں جا. کہاں جا رہے؟ تو کہہ رہے حجاز جا رہے. پھر ایک بادل آیا، کہاں جا رہے؟ تو کہہ رہے جنت جا رہے. کہاں جا رہے؟ تو کہہ رہے جنت جا رہے. جا رہے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے کہ کہیں اور جا رہے. ایک بادل کا ٹکڑا آیا بہت دور سے. جناب سلیمان نے اس کو حکم دیا، وہ مثل چادر کی ہوا نیچے آیا. کہا فرمائیے نہیں یہ خدا. کہنے لگے کہ تمہارا کہاں کا سفر ہے؟ کہنے ہم کو خدا سے ہندوستان کے فلاں منطقے کی فلاں علاقے کی زمین کو تر کرنے جا رہے ہیں. تو جناب سلیمان نے شاہ فرمایا کہ اس کو اپنے دوست میں بٹھاؤ اور جہاں کے اوپر اس کے دل بھی قرار کو قرار آ جائے وہاں کے اوپر اس کو لا دیا. پھر ہمارے کو حکم دیا کہ اس کے اپنے دوست کو اٹھاؤ. تو یہ اضافی بار ہے، بادلوں کا بہت ہوگا، اس کو بڑے علاقے میں سوار ہوگا کہ اس کو لے کے چلا جائے. اب جناب سلیمان کو نہیں پتا کہاں گیا، اور کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے وہ کہاں گیا، کہاں گزرا، اور کہاں دوسرے دل کو سکون ملا، کہاں کمانیاں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دوسرے دن پھر جناب ملک جو ہے اس کو جناب سلیمان کی خیر صلاح اور سلام دعا کے لیے آئے. تو جناب سلیمان نے کہا کہ بھائی آپ یہ شخص کو بہت پریشان، وہ اتنا خائف ہو گیا کہ وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا اور میری بل کو بھی اتنے اتنا مناسب نہیں سمجھا. تو جناب ملک الموت نے ارشاد فرمایا نبی خدا یہ بتائیے وہ اس وقت ہے کہاں؟ کہا کہ وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹک ہی نہیں سکتے، مجھے خوف ہے کہ وہ پھر آئیں گے. وہ کہنے لگا مجھ کو یہاں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور جو سرزمین ہندوستان کے اوپر پہنچا کے یقین ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے گا. سر جناب سلیمان کے کہنے کے اوپر ملک الموت کہنے لگے کہ پروردگار